الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، الوداعی جمعہ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ الوداعی جمعہ ہوتا کیا ہے، اس کی جانکاری ہر مسلمان کو ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مسلم معاشرے میں یہ اس طرح مشہور ہو چکا ہے کہ اکثریت نہیں جانتی کہ اسلام میں الوداعی جمعہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا ذرہ برابر بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو اگلا جمعہ آ رہا ہے آپ کا، اسی کو لوگ الوداعی جمعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ الوداعی جمعہ یا جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس دن کیا کیا ہوتا ہے شاید سب لوگ نہیں جانتے۔ بڑے شہروں میں خاص طور سے آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس دن بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ عید اور بقرعید کے لیے نئے کپڑے بنواتے ہیں، اسی طریقے سے الوداعی جمعہ کے لیے نئے کپڑے بنوائے جاتے ہیں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ اور گھروں میں سحری کے وقت اور افطار کے وقت دسترخوان لمبے چوڑے لگائے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں پاس پڑوس کے لوگوں کی، عزیز و اقارب کی، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے اس دن۔ اسی طریقے سے جو لوگ پورے رمضان روزہ نہیں رکھتے وہ اس دن روزہ ضرور رکھتے ہیں، اور جو لوگ کبھی نماز نہیں پڑھتے پورے سال وہ اس دن نماز ضرور پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں کہ جو کبھی نہیں روزہ رکھتا ہے وہ اس دن روزہ رکھتا ہے، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ اس دن نماز پڑھتا ہے، اور اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کچھ حدیثیں بنائی گئی، حدیثیں گڑھی گئی ہیں اس دن کے لیے، جن کو قضائے عمری کا نام دیا جاتا ہے کہ اس دن لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں۔ یہ قضائے عمری کیا بلا ہے؟ یعنی اس دن جو نماز پڑھ لے گا اس کی زندگی بھر کی ساری چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اس کے واسطے انہوں نے کچھ حدیثیں گڑھی ہیں، بنائی ہیں باقاعدہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث تلاش کرنا ہوگا تو آدمی بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور درجنوں کتابیں حدیث کی، لیکن یہ جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتی، لیکن بنانے والے جانتے ہیں کہ اسلام میں کوئی چیز اسی وقت داخل ہو سکتی ہے جبکہ اس کا قرآن اور حدیث سے تعلق ہو۔ ہم لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جس چیز کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ آخری جمعہ کو، رمضان کے آخری جمعہ کو کوئی الگ سے حیثیت حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ باقی 3 جمعہ کے مقابلے میں آخری جمعہ کچھ خاص حیثیت کا حامل ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ بھائی ہم لوگ پہلے اور دوسرے عشرے میں شب قدر نہیں مناتے، آخری عشرے ہی میں کیوں مناتے؟ اس لیے کہ دلیل ہے، قرآن کے اندر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں حدیثیں ہیں، اس لیے پہلے دوسرے عشرے میں شب قدر نہیں مناتے، اسی عشرے میں مناتے ہیں۔ دلیل چاہیے اس کے لیے۔ ہم لوگ پورے سال تراویح نہیں پڑھتے ہیں، رمضان میں پڑھتے ہیں، کس لیے؟ دلیل ہے اس کی حدیثوں کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ تو
بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں ہوتا، تو انہوں نے دلیل اپنی طرف سے بنا ڈالی۔ جو لوگ نماز چور ہوتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں چاہتے، کاہل سست ہوتے ہیں، حالانکہ نماز کا جو اسلام کے اندر مقام ہے وہ ہر شخص جانتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے۔ اس نماز کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور کفر کے درمیان، اسلام اور شرک کے درمیان کوئی حد فاصل ہے تو یہی نماز ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے کیا حدیث بنائی؟ ایک حدیث ان الفاظ کے ساتھ بنائی کہ من صلی فی آخر جمعۃ من رمضان الخمس الصلوات المفروضۃ فی اليوم واللیلہ قضت عنہ ما اخل به من صلاۃ سنۃ، کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ کو دن اور رات میں 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھ لے گا، اس کی سال بھر کی چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ ایک حدیث ہوئی کیا کہ رمضان کے آخری جمعہ میں 5 وقت کی نماز جو پڑھ لے گا تو اس کی سال بھر کی چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ غنیمت ہے ابھی سال بھر کی معاف ہوئی، یہ تو بہت کم ہے۔ جب ایسے ہی بنانا ہے، گھر بیٹھ کر کے حدیث بنانا ہے تو ایسی حدیث بنائیے کہ پورا معاملہ پار ہو جائے۔ دوسری حدیث بنائی کہ من قضى صلاة من الفرائض فی آخر جمعة من شہر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة في عمره الى 70 سنة، کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں، رمضان کے آخری جمعہ کو کوئی ایک فرض نماز پڑھے گا، کوئی ایک فرض نماز پڑھے گا تو اس کی 70 سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ابھی تو 1 سال کا ہوا تھا، ادھر 70 سال، اور آدمی جیتا ہی کتنا؟ 70 80، یہ بہت گیا تو گیا، ورنہ اب تو اس سے پہلے ہی لوگوں کی عمریں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو 70 سال میں جتنی نماز چھوٹی ہے سب معاف ہو جائے گی۔ یہ حدیث کہاں سب سے پہلے پائی گئی؟ اسلامی اسکالر بتاتے ہیں کہ حنفی مذہب کی مشہور کتاب ہے الہدایہ، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہدایہ جو 6 صدی یا اس کے بعد کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کی شرح کسی نے لکھی ہے النہایہ کے نام سے۔ اس کتاب کے اندر ان دونوں حدیثوں کا تذکرہ ہے۔ آپ حدیث کے نام پر جب کوئی چیز دیکھیں گے تو اس حدیث کی سند ہوتی ہے، یعنی کس نے کس سے سنا۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے، اس طریقے سے آج تک کی وہ سندیں محفوظ ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو درجہ بدرجہ سنے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ تو جب اس کی سند مانگی گئی کہ کہاں سے یہ حدیث ہے، کس نے روایت کی، تو پتہ چلا کہ کوئی سند نہیں ہے اس حدیث کی، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، کہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور نہ ہی جس نے بیان کیا اسی کے پاس کوئی سند ہے اس کی۔ بڑے بڑے محدثین نے، فقہا نے، علماء نے بتلایا کہ یہ حدیث اولاً تو یہ کہ چونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اس طرح کی حدیث کی، اس لیے یہ ناقابل اعتبار ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی حدیث کے اندر اس طرح کی بات بیان کیا جائے کہ 70 سال کی نماز معاف ہو جائے گی، اس طرح کا یہ سب چیزیں علامت ہوتی ہیں گڑھی ہوئی حدیثوں کی، بنائی گئی حدیثوں میں اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کا قول، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا کوئی بھی بات، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم اور آپ کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کر دے، کہتے کہ فلاں نے ایسے کہا ہے اور آپ نے کہا نہیں، تو آپ کتنا ناراض ہوں گے۔ تو نبی کے اوپر منسوب کرنا، نبی کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، اور جب اللہ کے نبی کی طرف کوئی بات منسوب ہو جاتی ہے تو
وہ ہماری اور آپ کی بات کی طرح نہیں رہتی ہے، وہ دین کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج کس طرح سے دین کا حصہ بنی ہوئی ہے، کس طرح سے الوداعی جمعہ کے نام پر حکومت بھی جانتی ہے کہ ہاں یہ الوداعی جمعہ ہے، وہ الرٹ رہتی ہے، پہلے سے اضافی فورس لگاتی ہے۔ مسجدوں کے پاس دیکھتے ہیں پورے سال میں کبھی مسجد کے پاس پولیس نہیں رہتی، لیکن الوداعی جمعہ کے دن پولیس والے 10 بجے سے آ کر کے ہی بیچارے تعینات ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا نگر پالیکا وہ اس دن بہت الرٹ رہتا ہے، جگہ جگہ صفائی ستھرائی، چونا چھڑکوانا مسجدوں کے ارد گرد، جس طریقے سے عید کے دن عیدگاہوں کے آس پاس اور مسجدوں کے آس پاس صفائی کرواتے ہیں، چونا چھڑکواتے ہیں، ویسے ہی جو الوداعی جمعہ کے دن بھی یہ سب کرتے ہیں۔ اور لوگ اس کے لیے چھٹیاں لیتے ہیں۔ اگر کوئی ملازم ہے کسی آفس وغیرہ میں اور اس دن چھٹی نہیں ہے تو باقاعدہ چھٹی لے کر کے گھر رہتا ہے تاکہ الوداعی جمعہ منائے۔ یہ جو پٹریوں پر ٹھیلے لگا کر کے جو بیچتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، خاص طور سے ادھر ادھر کیا کر کے آپ ان سے پوچھیں گے کہ اب کیا کرنا ہے تو کہیں گے کہ وہ الوداعی جمعہ سے پہلے ہم چلے جائیں گے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کہیں رہتے تو کہتے ہیں کہ عید کے پہلے پہلے ہم گھر آ جائیں گے، تو کہیں گے کہ الوداعی جمعہ سے پہلے ہم چلے جائیں گے۔ کتنا اہتمام الوداعی جمعہ کا! اور یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، آپ اپنے لوگوں میں بھی تلاش کریں گے۔ ہم کو بہت اچھی طرح معلوم ہوا ہے کہ اپنے لوگوں میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں جن کے یہاں اس دن اہتمام ہوتا ہے، عورتیں نیا کپڑا پہن کر کے جمعہ پڑھنے آتی ہیں۔ اس دن جن مسجدوں میں چندے کا کام ہوتا ہے جمعہ کے دن، اس دن پورے اور دنوں سے کے مقابلے میں اس دن چندہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس دن صدقہ خیرات کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، نئے کپڑے پہن کر کے آتے ہیں لوگ۔ تو دور کیوں جائیں جب اپنے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس دن کو سب کچھ معلوم ہونے کے بعد، اب پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، بتایا نہیں جاتا، جلدی کوئی اس طرح کے موضوع پر بولتا نہیں ہے۔ ہم لوگ بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہاں الوداعی جمعہ ہوتا ہے، جب اس کو تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نام پر کچھ نہیں۔ اور یہ صرف اہل حدیثوں کے یہاں ہی نہیں، آپ بڑے بڑے علماء احناف سے بھی پوچھیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں، الوداعی جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس پر موجود ہے کہ الوداعی جمعہ کچھ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، مکروہ ہے۔ ایک بڑے حنفی عالم لکھنؤ کے مولانا ابو الحسنات عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں ابھی ماضی قریب ہی میں، انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا تھا عربی زبان میں، ردع الاخوان عن محدثات آخر جمعۃ رمضان، یعنی الوداعی جمعہ کی بدعتیں، الوداعی جمعہ کی بدعتیں۔ یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے، پتلا سا رسالہ ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو اندازہ لگے گا کہ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے معاملہ جتنا ہم نے بیان کیا۔ اس میں ایسی ایسی حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں، بتلایا ہے کہ ایسی ایسی حدیثیں گڑھی گئی ہیں کہ 700 سال کے گناہ کی نماز معاف ہو جائے گی۔ جو شخص یہ جو 70 سال اور 1 سال کی بات ہوئی تو یہیں تک معاملہ نہیں رکا، کہا کہ 700 سال کی چھوٹی ہوئی نماز معاف ہو جائے گی۔ اس میں پھر اتنا یہ بڑھایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، لوگوں کی عمر ہی 70-80 سال ہوتی ہے تو یہ 700 سال کے گناہ معاف کیسے ہو جائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ جی دیکھو، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، کیا آپ نے کہا ہو، یعنی آپ کی طرف منسوب کیا گیا کہ آپ نے کہا کہ جی دیکھو تمہاری بھی نماز معاف ہو جائے گی، تمہارے باپ دادا کی، تمہارے پردادا کی، اور پھر تمہارے آل اولاد کی، سب کی نماز معاف ہو جائے گی۔ یعنی دین نہیں کھلواڑ بن گیا۔ نماز میرے بھائیوں اگر کسی کی چھوٹی ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من نام عن صلاۃ، من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کوئی نماز بھول گیا ہو یا نماز چھوڑ کر کے سو گیا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی اٹھے یا جب بھی اس کو یاد آئے اس کو فوراً پڑھ لے۔
نماز چھوٹ گئی تو نماز کے بدلے نماز پڑھنا ہے. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی چھوٹی ہوئی نماز کا اور کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کو پھر پڑھا جائے. ظہر کی چھٹی ہے تو ظہر پڑھیے، 10 دن کی چھٹی ہے تو 10 دن کی پڑھیے، 1 مہینہ کی چھٹی ہے تو 1 مہینہ پڑھیے. اور اگر اتنی زیادہ چھوٹی ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے تو پھر توبہ استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے، اور عزم کیجئے کہ ہاں آئندہ ہم سے اس طرح کی کوتاہی نہیں ہوگی. یہ شریعت کا موقف ہے. لیکن جو نماز چور ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، وہ ان کو اس طرح کی چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی حدیثیں بناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آج پوری امت، یہ ہمارے ہندوستان میں یعنی بر صغیر میں، ہندوستان اور اس کے آس پاس کے ممالک میں یہ چیز زیادہ ہے، لیکن کچھ بعض عرب ممالک میں بھی جیسے یمن وغیرہ میں بھی اس طرح کی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں معلوم نہیں وہ ہے کہ نہیں، لیکن بعض ممالک میں ایک تعویذ لکھی جاتی ہے الوداعی جمعہ کے دن. جب خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے تو ایک خاص قسم کی تعویذ لکھی جاتی ہے، اس میں اوٹ پٹانگ چیزیں لکھی جاتی ہیں اور پھر اس کو لوگوں میں بانٹا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس جمعہ کو، الوداعی جمعہ کے نام پر جو جمعہ ہوتا ہے، اس جمعہ کو خطیب لوگ خاص قسم کا خطبہ پڑھتے ہیں جس میں افسوس کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ رمضان جا رہا ہے اور مبارک مہینہ جا رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے. لیکن ہمارا یہاں کل معاملہ ہے کہ کوئی ثبوت ہو تو ٹھیک ہے، کوئی صحیح حدیث ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ سب اسلام سے الگ، دین سے الگ چیز ہے. یہ باتیں میرے بھائیوں ہم نے جان لی تو ہمیں دوسروں کو بھی بتانا چاہیے. حدیث کی نشر و اشاعت اور بدعات کا خاتمہ یہ ہمارا مشن ہے، تو ہم دوسروں کو بھی بتائیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ دوسروں کے یہاں یہ چیزیں ہیں، نہیں، ان کے یہاں بھی نہیں ہے، لیکن انہی کے یہاں اس پر عمل زیادہ ہوتا ہے. ان کو بھی بتایا جائے، نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے اور بتلایا جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات منسوب کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ کا بہتان باندھے، جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہہ دی جائے چلو حدیث بنا لیا ہم نے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اس طرح کی بدعات سے خود بھی پرہیز کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دین پر، سنت پر قائم رکھے اور ہر طرح کی بدعات اور شرکیات سے محفوظ رکھے اور ہماری ہر طرح کی نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.